بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مقدر کا سلطان، راوی مقدر علی، تحریر سید عباس ہمدانی۔ قسط نمبر 4، آرڈر آف ڈیتھ۔ میں اس وقت بیت المقدس کی زیارت کے بعد مصر میں داخل ہونے کے لیے اسرائیل کے بارڈر میانچم بیگن بارڈر کراسنگ، جس کا قدیم نام ایلات بارڈر تھا، پر کھڑا تھا۔ یہ بارڈر بحیرہ احمر کے ایک حصے، جسے خلیج عقبہ کہا جاتا ہے، کہ بالکل ساحل پر واقع ہے۔ یہ مقام جغرافیائی طور پر بہت اہم ہے، کیونکہ یہاں سے آپ کو ایک ہی وقت میں 4 ممالک کے ساحلی علاقے یا پہاڑ نظر آ سکتے ہیں۔ اسرائیل کا شہر ایلات، مصر طابا کا علاقہ، اردن عقبہ کا شہر، سعودیہ عرب خلیج کے پار کے پہاڑ۔ یہ سمندری علاقہ اپنے شفاف نیلے پانی، مرجانی چٹانوں اور خوبصورت مچھلیوں کی وجہ سے ڈائیونگ اور اسنارکلنگ کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ چیکنگ کے بعد پیدل بارڈر کراسنگ کر کے مختلف مسافروں کے ساتھ میں مصر کے طابا بارڈر سے مصر میں داخل ہوا۔ میری منزل مصر کا جدید خوبصورت سیاحتی شہر شرم الشیخ تھا۔ میں نے ایک جدید لگژری بس میں سیٹ بک کرائی۔ میرے ساتھ والی سیٹ پر ایک 23-24 سالہ انگریزی لڑکی، جس کے براؤن بال، گورا رنگ، نیلی آنکھیں اور تیکھے نقوش مناسب قد و قامت کی کسی کو بھی مجنون بنانے کے لیے کافی تھے، آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے انگریزوں کی طرح بے تکلفی سے میری طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا، ہائے، آئی ایم مارتھا۔ میں نے جواباً ہاتھ ملا کر کہا، آئی ایم مقدر علی۔ اس نے حیرت سے میرا نام پکارا، مقدر؟ میں نے ہنس کر کہا، مقدر علی۔ اس نے کہا، اوکے، میرے لیے علی کافی ہے۔ طابا سے نکلتے ہی بس ایک ہموار اور بہترین کوسٹل ہائی وے پر دوڑنے لگی۔ یہ راستہ ایک طرف خلیج عقبہ کے نئے پانی اور دوسری طرف سینا کے سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان گھرا ہوا ہے، جو دیکھنے والے پر سحر طاری کر دیتا ہے۔ مارتھا نے بتایا وہ بیت المقدس اور کوہ زیتون کی سیر کے لیے اسرائیل گئی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تم ایشین لگتے ہو، انڈین ہو یا پاکستانی؟ میں نے کہا، پاکستانی، لیکن اب تھائی لینڈ میں سیٹل ہوں۔ اس نے دوسرا سوال کیا، پہلی دفعہ مصر جا رہے ہو؟ میں نے کہا، میں ایک بزنس مین باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، بس آوارہ گردی کرنے کے لیے نکلا ہوں، کیونکہ مجھے مسافرت کا شوق ہے۔ میں نے متعدد ممالک کے نام بتائے جنہیں میں دیکھ چکا تھا۔ مصر پہلی دفعہ جا رہا ہوں۔ مارتھا نے ایک دفعہ مجھے غور سے دیکھا، سفید رنگت، جاذب نظر، نقوش چہرے پر انتہا کی معصومیت اور آنکھوں میں بلا کی گہرائی اور کشش۔ 6 فٹ قد، چوڑے شانے، سنڈول جسم، میں یونانی جنگجو دیوتا لگتا تھا۔ کوئی میرے پاس سے گزرنے والا ایک دفعہ مجھے پلٹ کر ضرور دیکھتا تھا۔ مارتھا نے کہا، باپ کی کمائی کے علاوہ تمہارے اندر کیا گن ہے؟ اس نے طنز کیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھا اور کہا، اپنے ہاتھ سیدھے کرو۔ مارتھا نے جیسے ہی ہاتھ سیدھے کیے، اس کا ماضی، حال، مستقبل میرے سامنے ظاہر ہو گیا۔ اس وقت بس نویبا اور دھپ جیسے پرسکون ساحلی مقامات کے قریب سے گزر رہی تھی، جہاں سمندر کے کنارے بدوؤں کے روایتی کیمپس اور کھجور کے باغات نظر آئے۔ یہاں سے سڑک کہیں پہاڑوں کے بیچ سے بل کھاتی گزرتی ہے اور کہیں بالکل ساحل کے ساتھ، جہاں لہریں سڑک کو چھوتی محسوس ہوتی ہیں۔ میں نے اس کی ہتھیلی دیکھ کر کہا، تمہارا ماؤنٹ آف سیٹرن، یعنی زحل کا ابھار، بہت بلند ہے اور اس پر ایک واضح کراس موجود ہے۔ تمہیں بچپن میں کوئی بڑا صدمہ ملا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ تمہارا بچپن کھلونوں سے نہیں بلکہ مٹی اور قدیم پتھروں کے درمیان گزرا ہے۔ تمہارے والد نے تمہاری ذہنی آبیاری ایک لیبارٹری کی طرح کی ہے، جہاں جذبات سے زیادہ نظم و ضبط کو اہمیت دی گئی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اس نے کہا، بس بچپن میں میری والدہ کی ڈیتھ کے بعد میرے والد نے میری پرورش کی۔ وہ آرکیولوجسٹ تھے۔ میں نے کہا، تمہاری لائف لائن کے شروع میں کچھ گنجلدار لکیریں ہیں جو بتاتی ہیں کہ تم نے کسی بڑے خاندانی ورثے کا بوجھ بہت کم عمری میں اپنے کندھوں پر اٹھا لیا تھا۔
آپ کے دماغ کی لکیر بالکل سیدھی اور مریخ کے میدان تک جاتی ہے۔ یہ ایک آرکیولوجسٹ مائنڈ سیٹ ہے، انتہائی تجزیاتی اور بے لچک۔ لیکن دیکھو، آپ کی ہارٹ لائن اس وقت ہلکی سی لرز رہی ہے۔ آپ اس وقت ایک ایسے مشن پر مصر جا رہی ہیں جو صرف پروفیشنل نہیں ہے، بلکہ آپ کو کسی ایک ایسی حقیقت کی تلاش ہے جسے آپ کا باپ ادھورا چھوڑ گیا تھا۔ آپ کا حال ٹرانزنٹ ایک ٹرانزٹ فیز میں ہے، جہاں آپ کی منطق آپ کے وجدان سے لڑ رہی ہے۔ میں نے مارتھا کے انگوٹھے کے پاس موجود ماؤنٹ آف وینس پر نظر جمائی۔ آپ کے ہاتھ میں تقدیر کی لکیر دو شاخوں میں تقسیم ہو رہی ہے۔ ایک شاخ آپ کو مصر کے صحراؤں میں کسی بڑی دریافت کی طرف لے جا رہی ہے جو شاید ویلی آف دی کنگز کی تاریخ بدل دے، لیکن دوسری شاخ بتاتی ہے کہ آپ کو ایک ایسے غیر مادی سچ کا سامنا کرنا پڑے گا جسے آپ کی پی ایچ ڈی کی ڈگری بیان نہیں کر پائے گی۔ آپ کا مستقبل مٹی میں دبی اشیاء سے نہیں، بلکہ فضا میں موجود اشاروں سے جڑا ہے۔ مارتھا نے اپنے ہاتھ جھٹک کر پیچھے کر لی اور میں ہنس پڑا۔ اس کے ماتھے پر آنے والا پسینہ بتا رہا تھا کہ اس اجنبی نے اس کی روح کی کھدائی درست مقام پر کی تھی۔ میں مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ کہنے لگی، تم بہت خطرناک ہو۔ میں نے ہنس کر کہا، کیا میں شکل سے خطرناک لگتا ہوں؟ اس نے انکار سے میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، ہم دونوں کا علم کھوجی ہے۔ تم قدیم تاریخ کھنڈرات کھوجتی ہو اور میں مقدر کھوج لیتا ہوں۔ وہ بہت حیرانگی سے مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، میرا قدیم علم کہتا ہے کہ اس حسین جسم میں کوئی قدیم روح ہے جو مصر میں کسی راز کو پانے کے لیے آئی ہے۔ میں نے اس کی پیشانی کو انگلی سے چھو کر پراسرار انداز میں کہا، ہمارا ملنا بار بار ہوگا، یا اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ لگتا ہے ہم دونوں فرعونوں کی اس زمین پر کسی تلاش میں ہیں۔ وہ ایک دم پیچھے ہو کر ہنس پڑی اور کہنے لگی، بس کرو، اتنے پراسرار مت بنو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا، یہ تمہارا مقدر کی کہانی ہے، مقدر علی کی زبانی سن لو، جو بہت جلد سچ ثابت ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگی، سچی تم کافی دلچسپ انسان ہو، تمہارے ساتھ باتوں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ میں چاہوں گی کہ تم مجھے دوبارہ ملو۔ تقریباً 2.5 گھنٹے کی اس خوبصورت سفر کے بعد جیسے ہی صحرائی منظر ختم ہوا، شرم الشیخ کی جدید ریزورٹس اور چمکتی سڑکیں خوش آمدید کہنے لگیں۔ شرم الشیخ پہنچ کر میں نے مارتھا کو گڈ بائی کیا۔ میری ریزرویشن مون پک ریزورٹ میں تھی۔ یہ ہوٹل اپنی بلند مقام اور منفرد فن تعمیر کی وجہ سے مشہور ہے، جو خلیج نعمہ کے ایک ایسے مقام پر واقع ہے جہاں سے پورے سمندر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ شرم الشیخ محض ایک شہر نہیں، بلکہ نیلے سمندر اور سنہری صحرا کی آغوش میں بسا ایک خواب ہے۔ اسے امن کا شہر کہا جاتا ہے، جہاں بحیرہ احمر کی فیروزی لہریں سینا کی سنگلاخ پہاڑوں کے قدم چومتی ہیں۔ یہاں کی صبحیں کرسٹل جیسے شفاف پانیوں میں رنگ برنگی مچھلیوں اور مرجان چٹانوں کے جادو سے شروع ہوتی ہیں، تو شامیں خلیج نعمہ کی رنگین روشنیوں، قہوے کی مہک اور بدبوؤں کے رقص سے مہکتی ہیں۔ یہاں کی الصحابہ مسجد اپنی طلائی رنگت کے ساتھ فن تعمیر کا شاہکار ہے، جبکہ ریگستان کی خاموشی میں ڈوبتا سورج مسافر کے دل میں ایک عجیب سی چاشنی بھر دیتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں جدید پرتعیش زندگی اور قدیم صحرائی سکون ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں۔ شرم الشیخ دنیا بھر کے خوش باش اور شوقین مزاج سیاحوں کے لیے عیش و نشاط کی جنت ہے۔ یہاں کی رنگینیاں کچھ یوں ہیں۔ یہاں کے 7 اسٹار ریزورٹس اور نجی ساحل سیاحوں کو شاہانہ پروٹوکول اور مکمل پرائیویسی فراہم کرتے ہیں۔ رقص و سرور کی راتیں خلیج نعمہ اور سوہو اسکوائر کے نائٹ کلبز اور کسینوز میں موسیقی، رقص اور جوئے کی چمک دھمک میں جگمگاتی ہیں۔ نیلے سمندر کے بیچوں بیچ یاٹ پارٹیز اس شہر کی پہچان ہے۔ عالمی معیار کے اسپا، حمام
اور پرتگیز کیفے یہاں آنے والوں کو دنیا و مافیہ سے بے خبر کر دیتے ہیں۔ شرم و شیخ کی سنائی گرینڈ کسینو کی چمک دمک میری آنکھوں کو خیرہ نہیں کر پا رہی تھی۔ میرا پورا دھیان اس وی آئی پی ٹیبل پر تھا جہاں ایک تھائی باشندہ 4 افراد کے ساتھ بیٹھا کھیل رہا تھا۔ بظاہر ایک معزز بزنس مین لگ رہا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ ایک ایسی خفیہ تنظیم کا ممبر ہے جو قدیم مصری دیوتا سیٹھ، یعنی افراتفری اور طوفان کا دیوتا، کی پیروکار ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے اس قدیم طاقت کو بیدار کرنا ضروری ہے جو ہزاروں سال سے صحرا کی ریت تلے دبی ہے۔ ان کے ممبران کی پہچان ان کے ہاتھ کے انگوٹھے کے نیچے چھپا ایک چھوٹا سا ٹیٹو یا مخصوص نشان والا لاکٹ ہے۔ یہ تھائی باشندے سومچائی کتی ساک تھا۔ وہ بظاہر بینکاک کا ایک بہت بڑا ہوٹل ٹائکون تھا جو یہاں اپنی نئی ریزورٹ چین کے سلسلے میں آیا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اس کے ریشمی سوٹ کے پیچھے آرڈر آف سیٹ کا ایک خوفناک ماسٹر مائنڈ چھپا ہے۔ یہ تنظیم اب صرف مصر تک محدود نہیں رہی تھی، بلکہ اس نے مشرقی ایشیا، یورپ، امریکی کے خفیہ گروہوں سے بھی ہاتھ ملا لیا تھا۔ سومچائی جیسے لوگ قدیم جادو اور جدید سرمایہ کا سنگم تھے۔ سیٹھ قدیم مصر کا وہ طاقتور دیوتا ہے جسے افراتفری، طوفان، تاریکی اور خونی صحرا کا مالک مانا جاتا ہے۔ وہ کائناتی توازن کا دشمن اور بغاوت کی علامت ہے۔ اسے ایک ایسے مخصوص جانور کی سر کے ساتھ دکھایا جاتا ہے جو دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا۔ لمبی مڑی ہوئی ناک، چوکور کان اور کانٹے دار دم اس کی غیر زمینی جبلت کو ظاہر کرتی ہے۔ سیٹھ نے اقتدار کے لیے اپنے بھائی اوسیرس کو قتل کر کے اس کے ٹکڑے کر دیے تھے، اس لیے وہ خفیہ سوسائٹیز کے لیے طاقت کے حصول کا سب سے بڑا استعارہ ہے۔ اس صحرا کی ان سنگلاخ چٹانوں اور ریت کا دیوتا مانا جاتا ہے جہاں زندگی ناممکن ہے، اس لیے وہ ان تمام علوم کا منبع ہے جو موت اور تباہی سے جڑے ہیں۔ دی آرڈر آف سیٹ ایک ایسی تنظیم جو سیٹ دیوتا سے روحانی رابطہ کر کے شیطانی طاقتیں حاصل کرتی ہیں۔ اس تنظیم کے بڑے ماہر جادوگر جنہوں نے سیٹ سے طاقتیں حاصل کی تھیں بہت خطرناک تھے۔ ان کے پاس درج ذیل پر اسرار طاقتیں ہیں۔ علم ہمزاد یعنی کا میجک، وہ انسانی روح کے دوسرے حصے کا کو قابو کرنے اور اسے مادی اشیاء میں قید کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ سیاہ کیمیا گری، ستاروں کی مخصوص چال کے وقت وہ ایسی دھاتیں اور معجون تیار کرتے ہیں جو انسان کو لافانی بنا سکتی ہیں یا اسے جیتے جی ممی میں تبدیل کر سکتی ہیں۔ وہ مردوں کی کتاب کے ان خفیہ ابواب کے ماہر ہیں جو قبروں کے بند دروازے کھولنے اور گزرے ہوئے لوگوں کی یادداشتیں حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ میں سومچائی کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا اور کہا میں بھی کھیلنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے حیرت سے دیکھا اور کہا شیور، میں نے اپنے لیے کوئن منگوائے، اور میں نے ٹیبل پر بیٹھے چاروں افراد کی آنکھوں میں غور سے دیکھا۔ وہ سارے بہت ہی شارپر کھلاڑی تھے، ہیرا پھیری کے ماسٹر، کسی کو بھی لوٹنے کا فن جانتے تھے۔ میرے چہرے کی معصومیت سے وہ سمجھے میں کوئی بھولا پنچھی ہوں جو باپ کی دولت اڑانے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ اگلے 30 منٹ کے کھیل کے اندر میں نے ان سب کو کنگال کر دیا۔ ان کی پیشانی اور ہاتھوں اور انگلیوں کی بناوٹ اور آنکھوں کی عیاریاں سب ظاہر تھیں۔ ان سب نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور کہا کہ لکی مین پھر ملیں گے۔ اٹھ کر باہر چلے گئے۔ میں نے سومچائی کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے تھائی زبان میں کہا بینکاک سوئے ماگ تائے کہون تھا میں رائی تھی شرم الشیخ، یعنی بینکاک بہت خوبصورت ہے مگر تم شرم الشیخ میں کیا کر رہے ہو؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور میں نے کہا فوم کو ماں جاک بینکاک لا کوئی ہین کھون وہی بوئی تھی رونگ ریم لا کسینیو تھی نان۔ میں نے کہا میں بھی بینکاک سے ہوں اور تمہیں بہت دفعہ وہاں ہوٹلز اور کسینوں میں دیکھا ہے۔ اس نے پوچھا کوہون پاک
یوں تھی نئی نئی بینکاک۔ میں نے کہا پھوم یوں تھی پھوکٹ تھائے پائے ماں بینکاک ہوئی ہوئی۔ یعنی میں پھوکٹ میں رہتا ہوں لیکن بینکاک آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اس نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور میرے ساتھ باہر آ گیا۔ میں نے اس سے کہا چلو سمندر کنارے ایک بار ہے وہاں ایک دو پیک لگاتے ہیں۔ وہ تیار ہو گیا۔ ایک قدرے ویرانے میں جہاں اندھیرا تھا میں نے کہا 1 منٹ گاڑی روکنا۔ پھر انگلی کا اشارہ کیا تو وہ ہنس پڑا اور گاڑی روک دی۔ اس نے جیسی گاڑی روکی میں نے کہا سومچائی آرڈر آف سیٹ تنظیم کی ریچل کسی ویران غار میں ہو رہی ہے۔ یہ بات سنتے ہی جیسے اسے کرنٹ لگا، وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑا اور کہنے لگا کہ کون ہو تم؟ میں نے کہا گارڈنز آف ٹروتھ۔ وہ کہنے لگا آخری حق کے محافظ؟ میں نے کہا یس۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر چھلانگ لگائی، لیکن میں نے اس کا جلدی سے کالر پکڑ لیا۔ وہ گاڑی سے باہر جا گرا کیونکہ اس کی قمیض کا کالر پھٹ کر میرے ہاتھوں میں آ گیا۔ میں انتہائی پھرتی سے گاڑی سے چھلانگ لگا کر باہر نکلا۔ وہ بھاگ رہا تھا مگر میں نے اسے پکڑ لیا۔ سومچائی پھرتی سے میرے سامنے موٹے تھائی کک باکسنگ کی پراپ چت کی پوزیشن میں کھڑا ہو گیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ فائٹر ہے۔ وہ 45 سال سے اوپر کا تھا لیکن فٹ تھا۔ میں اس کی پوزیشن دیکھ کر ہنس پڑا۔ میں موئے تھائی میں یارڈ موئے بہترین جنگجو فائٹر تھا۔ بچپن سے میں نے ارجان یائی یعنی گرینڈ ماسٹر سومساک سے موئے تھائی کی ٹریننگ لی تھی۔ موئے تھائی 8 جسمانی اعضاء کا کھیل تھا، دونوں ہاتھوں، دونوں کوہنیاں، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں اور پنڈلیاں۔ سومچائی نے اچھل کر میرے سر میں سوک دی یعنی ایلبو مارنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے پاس نہیں آنے دیا اور ایک زوردار فرنٹ کک اس کی چھاتی میں رسید کی۔ وہ کمر کے بل ریت پر جا گرا لیکن پھر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس دفعہ اس نے زوردار شن اٹیک کیا مگر میں ایک سٹیپ لے کر پیچھے ہوا اور جیسے ہی گھومتے اس کا توازن بگڑا۔ میں نے ایک زوردار پنچ اس کی گردن میں مارا۔ وہ لٹو کی طرح گھومتا ہوا ریت پر جا گرا۔ میں نے اسے دبوچ لیا اور اس کی گردن پر مخصوص رگ دبائی۔ اسے جھٹکے لگنے شروع ہو گئے۔ وہ شدید ترین درد میں تھا لیکن چیخ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ میں نے اس کا منہ دبایا ہوا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے مجھے اشارہ کیا۔ وہ ہانپتے ہوئے کہنے لگا میں نے راز کھولا تو مجھے اور میرے پورے خاندان کو دردناک عذاب میں مبتلا کر کے مار دیں گے۔ میں نے کہا لیکن نہیں بتایا تو میں مار دوں گا۔ میں نے پھر اس کی رگ دبائی تو اس نے جلدی سے کہا شرم شیخ کے شمالی پہاڑی سلسلہ میں ایک وادی ہے جسے مقامی بدو وادی اختفا کہتے ہیں۔ وہاں ایک غار ہے جس کے باہر سیٹھ دیوتا کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ اسے کاف اسود کہتے ہیں۔ وہاں وہ بیٹھے ہیں لیکن وہاں صرف ایک جادوگر خاریک بیٹھا ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ۔ باقی کہاں ہیں کوئی پتہ نہیں۔ میں نے سومچائی کی آنکھوں میں دیکھا، وہ سچ بول رہا تھا۔ میں نے ایک جھٹکا دیا، اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ میں نے اسے اٹھا کر سمندر کے پانی میں پھینک دیا۔ اب میری منزل وہ وادی اور غار تھی جہاں شیطانی رسومات ہو رہی تھی۔ جاری ہے۔ آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے محسن استاد سید عباس حمدانی کا کہ جنہوں نے اتنی پیاری سٹوری لکھی۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی آنے والی ایک ساتھ میں پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔